جو آدمی دن میں 1 منٹ بھی اپنے کسی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا نا، وہ افطاری میں ضرور بیٹھتا تھا. باپ بھی بیٹھتا تھا، چچا بھی بیٹھتا تھا، چچی بھی بیٹھتی تھی. کوئی کسی کو فیس نہیں کر پا رہا ہے. یقین جانیے پکوڑے، سموسے، چاٹ، دہی بڑے ہٹا دیں. جو روٹی رکھی جا رہی ہے نا دسترخوان پہ، اس میں بھی بڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارہ کریں تم مت کھانا، بچے کھا لیں، بہت ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہے میرا بچہ اگر 2 دن کا بھوکا ہو شاید میں اپنے آپ کو مار لوں گا. میں صرف یہ بات کروں گا حکومت کو سوچنا چاہیے. اتنی بڑی قیامت کے دن گزر رہے ہیں، عید تو کسی کے دماغ میں ہے ہی نہیں. جی اب آپ کو نظر آتا ہوگا پہلے کھجلا پھینی کی دکان پہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ایک آدمی نہیں ہے خریدنے والا. کھجلا خرید لے گا وہ 100 روپے لیٹر دودھ کہاں سے خریدے گا؟ اور روزانہ کی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے سر. ایک فیکٹری میں 10-10 ہزار ملازم ہیں. فیکٹری 1 مہینے کی تنخواہ دے گی، 2 مہینے کی. اب اس کے بعد اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، بیوی کے معاملات ہیں، ماں کی دوائی ہے، بچوں کا دودھ ہے، پیمپر ہے. لوگ کتنا ڈپریشن لے کے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم. سر مریض کو لے کے آپ اسپتال جا رہے ہیں، اسپتال کی انتظامیہ بول رہی ہے صحیح ہے برین ہیمریج ہوا ہوگا، پہلے کرونا کا ٹیسٹ تو کراؤ. اب وہ کرونا کا ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے جی صحیح ہے 2 دن میں بہت جلدی آپ کو رپورٹ دے دیں گے. تو اس 2 دن کے چکر میں تو اس کی والدہ تو، کیونکہ اس مصیبت میں جس وقت میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مڈل کلاس کے قیامت کا منظر ہے. میں سچ بول رہا ہوں، وہ ٹائم مجھے یاد ہے کہ پہلی رمضان کو لوگ دوسری رمضان کو ایک دوسرے کے افطاری بھیجتے تھے. ایسا کوئی منظر میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. کراچی کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ افطاری کراتے تھے، لاکھوں لوگ مسافروں کو، ہر آنے جانے والے. آدمی کدھر جاتے ہوں گے سر وہ جو مزارات پہ کھانا کھاتے تھے، جو اس طرح سڑکوں پر لگنے والی افطاریوں پہ کھانا کھاتے تھے، ان بیچاروں کو اگر تصور تو کریں ان کے ساتھ ابھی اس وقت پتہ ہے کیا چل رہا ہوگا. ان کی آنکھوں سے رنگ ختم ہو گئے ہوں گے، ان کو لال رنگ بھی سفید اور کالا ہی نظر آ رہا ہوگا. کیونکہ کوئی شخص کتنے دن بھوکا رہے گا؟ اچھا خود تو میں بھوکا رہ سکتا ہوں یا آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، اپنے بچے کو آپ کتنے دن بھوکا رکھیں گے؟ تو میں یہی صاحب اقتدار لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، بھائی خدا کے واسطے اس بات کو سوچو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کسی کے گھر میں میں 35,000 بورا ایک دن میں راشن بانٹ دوں یا 40,000؟ میرے شہر میں صرف لیاری میں 68 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جس میں سے 80% دہاڑی پیشہ ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن ہے. مطلب میں مان ہی نہیں سکتا مجھ سے کوئی شخص اگر یہ بات بولے نا کراچی میں نے پورا گھوما ہوا، میں نہیں مانوں گا. تیسرا ٹاؤن یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آتا ہے. ہم کر رہے ہیں سر 35,000 بورا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے. روزانہ کا 35,000 جتنا آٹا، اگر ہمیں 40,000 بورا بھی آٹا ملتا ہے ہم پیک کر کے نکال دیتے ہیں. ہم روک ہی نہیں رہے کیونکہ بھائی جس شخص نے مجھے پیسہ بھیجا ہے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ پیسہ آج کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے. نہ مجھے اس سے یتیم خانے خریدنے ہیں، اولڈ ایج ہوم ہیں، ایمبولینسیں ہیں، ہر چیز ہے. اس وقت صرف ایک مسئلہ ہے غریب کے پیٹ میں روٹی. وہ کہہ رہا ہے نہ مجھے دوائی دو، نہ مجھے رینٹ دو. وہ صرف ایک چیز کے لیے پریشان ہے کہ مالک مکان دروازہ پیٹے گا، ہم سب کو چھپ جانا ہے کمرے میں. بیوی بچوں سے بول رہا ہے ہلکے ہلکے قدم سے چلو نیچے، مالک مکان کی بیوی کو آواز نہ جائے کہ ہم گھر میں زندہ موجود ہیں. دروازے کے باہر سے تالا لگایا ہوا، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے. ان کو کچھ نہیں پتا. اب لوگ اپنے بچوں کو سحری میں اٹھا ہی نہیں رہے، کہہ رہے سوتے رہو بھائی. اٹھو گے کیا کرو گے؟ ہمیں دیکھو گے، ہم تمہیں دیکھ کے روئیں گے، تم ہمیں دیکھ کے رو گے. تو سوتے رہو، 12 بجے اٹھنا، افطاری ہو جائے گی 2-3 گھنٹے بعد. بیٹا اچھا اب کتنا ٹائم رہ گیا بابا؟ بس 2-3 گھنٹے اور رہ گئے. اب کتنا ٹائم رہ گیا بیٹا؟ بھئی یہ ٹی وی دیکھ لو بیٹا. لوگ مصیبت میں ہیں اور بہت زیادہ مصیبت میں ہیں. حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسا امتحان لے رہے ہو لوگوں سے. یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ بڑے بڑے ادارے، یار آپ یقین کریں جن کی جو کروڑوں روپے کما رہے تھے اس ملک سے، ان کے اسٹافوں کو میں راشن دے رہا ہوں. آپ تصور نہیں کر سکتے. میں گنوانا شروع کروں اتنی بڑی لسٹ ہے. ہم تو کسی سے دعویٰ کر ہی نہیں رہے ہم کتنا بانٹ چکے ہیں. ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں کہ کتنا لے کے جانا ہے. خدا ارینج کروا رہا ہے پیسے، ہم خدا کے بھروسے میں ہر شخص پہ بھروسہ کریں گے. گاڑی لگاؤ، ٹرک لگاؤ، بھرو، جاؤ، دو. لیکن میں اس وقت جو صورتحال دیکھ رہا ہوں قیامت خیز صورتحال. ابھی تو دیکھیں اس میں ہاتھ روکنے کا تصور اس لیے بھی نہیں ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم وہ ایک کھانے کا وہ کرتے ہیں تو اکثر مجھ سے وہ ٹیم ممبرز کہتے ہیں کہ جی یہ 2ری بار آ گیا یا 3ری بار آ گیا ہے. تو جس جگہ ہم وہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ظفر بھائی، وہاں سے کوئی کچی یا غریب آبادی کم سے کم 6 کلومیٹر دور ہے. دہلی کالونی ہے، پنجاب کالونی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ کم سے کم 6 کلومیٹر اللہ کا بندہ یا بندی چل کے آتی ہے اس ایک راشن کے بورے کے لیے، کھانے کے پیکٹ کے لیے. سر دادو سے چل کے لوگ آ رہے ہیں، دادو سے، جیکبا باد سے. میں نے سندھ میں آپریشن الگ کھول دیا ہے، جنوبی پنجاب میں الگ کھول دیا ہے، تھر میں الگ کھول دیا ہے. لیکن لوگ پریشان ہیں. جو علاقے کا معزز آدمی ہے لوگ اس کو پکڑ لیں گریبان سے کہ جاؤ JDC کراچی جاؤ، تم جاؤ تمہیں ملے گا. اب میں اس کا اعتماد کیسے توڑ دوں؟ کچھ نہیں کروں. اگر 50 راشن اس کو دے رہا ہوں تو ٹرانسپورٹ مار دے گی. اس کو کیش دے رہا ہوں آنکھ بند کر کے، یہ لو کیش ریسیو کرو، جاؤ وہاں خریدنا، یہ پیکج لوگوں کو دے دو. یہاں آپریشن کیا ہے؟ میں جو راشن کسی کو بھی دے رہا ہوں، کسی کے گھر میں 3 آدمی نہیں ہوتے، 8 لوگ ہوں گے، 9 لوگ ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے، میاں بیوی، ماں باپ، بچے، بہن بھائی. تو میرا راشن تو 4 دن کا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا 4 دن بعد. اب میں کیا کروں؟ دوبارہ مجھے اس کے پاس پہنچنے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. میرے پاس 16 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ موجود ہیں. 16 لاکھ. تو میں کیا کروں؟
جو اندازہ. میں تو بار بار بول رہا تھا شروع میں ان سے کہ بھائی مجھے نیشنل اسٹیڈیم دے دو, میں ڈیلی آپ کو 1200 ٹرک بھر کے دوں گا, آپ خود بانٹو. لیکن اس وقت تو اگر میں کسی بڑے اسٹیڈیم میں جاؤں گا حملہ ہو جائے گا. لوگ اورنگی ٹاؤن سے پیدل آ رہے ہیں, مجھے ایمبولینس میں بھیجنا پڑ رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا, کیسے فاصلہ طے ہو گیا, ہم بس چلے جا رہے تھے. کیوں سنائی دے گا اس کو کچھ؟ صرف راشن کے لیے. ارے راشن تو کم دیکھیں نا, سمجھیں توے خالی پڑے ہوئے روٹی نہیں بن سکتی, پتیلیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, نہ دودھ ہے نہ اس کے اندر دال ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میں غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پھر بتا رہا ہوں, یہ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, جو رمضانوں میں ایک دوسرے کے گھروں پہ سحریاں کرنے جاتے تھے, ایک دوسرے کو تحائف دیتے تھے, کسی نے کھجور کا ڈبہ بھیج دیا. کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ 2 مہینے پورے ہونے والے ہیں اور کہیں سے پیسہ آنے کی امید بھی نہیں ہے, اور آگے کتنے دن یہ حالات رہیں گے کسی کو نہیں پتا. بڑی بڑی کمپنیز نے فون کر دیا. کیا کرے حکومت, کیا کرے آپ؟ حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے پوسٹ آفس کو استعمال کرے, چاہے رائڈرز کو استعمال کرے, کچھ بھی کرے, ہر ایک کے گھر میں 20-20 کلو آٹا اور 2-2 لیٹر 4-4 لیٹر تیل پہنچا دے اور دالیں پہنچا دے. بس میرے لیے ممکن نہیں ہے, میرا بچہ اگر 2 دن کا بھوکا ہو شاید میں اپنے آپ کو مار لوں گا. صحیح ہے نا. اس وقت لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ تیری وجہ سے میرے بچے بھوکے ہیں, تو نہیں پال سکتا. بیوی کیسے سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے, ماں باپ بھی چوتھے دن واپس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ معاملات سمجھیں, یہ وہ سچائیاں ہیں جو میں ڈیلی فیس کر رہا ہوں کہ کسی کا گھر بچ جائے, بھائی تم 25,000 روپے لے لو, رینٹ لو, اپنا گھر تو بچاؤ, پھر وہ اگلے دن آ رہے ہیں وہ رینٹ تو پورا چلا گیا, کھانا بہت مشکل ہے. جو لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے, لوگ آ رہے ہیں, خدا کی قسم لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, بات نہیں کرتے, صرف روتے ہیں. میں ان کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں, چپتا ہوں, بات تو بتائیں. روئے جا رہے ہیں لوگ, روئے جا رہے ہیں, اور بہت مصیبت میں بڑی بددعائیں دے رہے ہوں گے. لوگ بہت پریشان ہیں, مائیں پریشان ہیں, باپ پریشان ہیں. اتنا عجیب سا لگ رہا تھا, کوئی بولتا ہے نا یار جن کو آپ نے راشن دیا ان کی بیوی نے بھی تمہارا لائن میں لگ کے لیا ہے, تو میں لوگوں سے بولتا ہوں تمہارا کیا بگڑ رہا ہے یار, تم نے پیسے دیے لینے دو. مجھ سے اگر کسی چینل پہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں 2 بار اگر راشن دے دیں غلطی سے, میں نے کہا میں 10 بار بھی دے دوں مجھے پرابلم نہیں ہے, وہ 10 اس کے پیٹ میں جائے گا. کیسے کیسے خوددار لوگ مانگنے پر مجبور ختم ہو گیا. خوددار لوگ خودکشی کر لیں گے تھوڑے دنوں میں. ابھی جڈوں میں عورت مری ہے, پریگننٹ عورت. کیوں مری؟ 4 دن سے کھانا نہیں کھایا, زہر پھیل گیا, وہ بھی مر گئی, بچہ بھی مر گیا. سرجانی میں جس عورت نے خودکشی کی, کیوں کی؟ کھانا ہی نہیں تھا. کتنے دن کوئی بیٹی اپنے باپ سے کیسے بولے گی کہ بابا میں بھوکی ہوں؟ باپ بولے گا میں بھی تو بھوکا ہوں. تو باپ گھر میں آ ہی نہیں رہا, باپ باہر گلی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. کیا کرے؟ کوئی راستہ تو کوئی بتائے, کوئی ایک راستہ. ساتھ والا بھی کوئی ہمسایہ بھی مدد کیسے کرے؟ وہ خود بھوکا ہے, اس کے گھر میں بھی بھوکا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں لوگوں کی جیبوں میں کیا 2.5 لاکھ روپے ہوتے تھے؟ 10,000 بجلی کا بل دیں گے, 5,000 گیس کا بل دیں گے, 15,000 رینٹ دیں گے, یہ تو سائڈ پہ کرنے 30,000, اس کے بعد اپنے گھر کا 8,000 راشن, ایک مہینے کا 38,000 روپے. تو یہی ہو گیا سیدھا. تو کہاں ہے نوکری, کہاں ہے روزگار؟ کمپنیوں نے ای میل کر دیے, لیٹر بھیج دیے گھروں پہ کہ واپس نہیں آنا. ہم نے جو سامان بھیجا تھا بیرون ممالک, نہ وہ بکا ہے, نہ اس کے پیسے آئے, وہاں بھی لاک ڈاؤن ہے. یہاں جو لاکھوں سوٹ پڑے نہ وہ بکیں گے, سیزن ختم, تم اب آنا نہیں ہماری کمپنی. وہ لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں ذرا؟ بھائی میں نام لے سکتا ہوں کمپنیوں کا. یونیلیور نے دیا بہت بڑی رقم, اس کے علاوہ شان مسالے نے دیا, اس کے علاوہ ہمیں شہزاد میمن صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا. کل EBM بسکٹ والوں نے 10,000 کارٹن بھیجے اور ان کا فون آیا 20,000 کارٹن اور بھیج رہے ہیں. لوگوں نے تنقید کی بسکٹ سے کیا ہوگا. میں نے کہا جس کے گھر میں ایک لقمہ نہیں ہے نا, اس کے گھر میں جب میں 2,500-3,000 روپے کارٹن دوں گا, وہ کم سے کم اتنا بولے گا میرے بچے زندہ رہ جائیں گے بسکٹ پہ پانی پی کے. دیکھیں دودھ کا بورا میں کیسے خریدوں, 25,000 روپے کا بورا ہے بچوں, اور اگر میں 25 کلو والا بورا لیتا ہوں فل کریم تو 13,000 روپے کا ہے. 1 لیٹر تو دوں گا ایک بچے کے لیے, لو 4 دن اپنے بچے کو دودھ پلا لو, تو بھائی وہ 1,300 روپے کا پڑ رہا ہے. اور وہ 1 لیٹر 4 دن ہی پیے گا بچہ. مطلب بچہ تو کیا پیے گا, بچہ کیا مانگے گا, بچہ تو روئے گا. اس کے کیا 2 سال سے نیچے کا بچہ یہی کہے گا نا کہ روتا رہے گا, اس کی کوئی بھی حاجت پوری کر دو. ماں باپ کو دیکھے گی, شوہر کو, شوہر باپ کو دیکھے گا, شوہر گھر سے باہر چلا جائے گا. میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اتنا پریشان ہے. ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, نظر آ رہا ہے سب. قیامت ہے. اگر آپ میرے آفس میں بیٹھ جائیں, خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے صرف آنسو نکلتا رہے گا. ہر بندہ آنے والا نظر آئے گا کہ دینے آ رہا ہے پیسہ, ہر بندہ. ایسا باوضع آدمی, ایسا نفیس, اور مانگنے کے لیے آ رہا ہے. جب وہ بیٹھے گا اپنا پرچہ آپ کو دے گا, یا آپ کے کان میں بات کرے گا, یا آپ سے بولے گا کمرہ خالی کریں گے بھائی پلیز, بس آپ اسی وقت سمجھ جائیے گا کہ اب یہ کیا شروع ہونے والا ہے. وہ جو دینے والے تھے اب وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, ختم دینے والے کا نظر آ رہے ہیں. سو مڈل کلاس, اگر اب آپ ہمارے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکال لیں تو جو ہمیں بھی ڈونیشنز آ رہے ہیں وہ ایک دن کا 30-30 پیجوں پہ, اس میں رقم آپ کو یہی ملے گی 1,000 روپے, 2,000 روپے, 5,000, کیونکہ جس کو بھوک معلوم ہے وہ دے رہا ہے. میں تو امیر لوگوں سے یہی گزارش کروں گا, آگے بڑھیں, کمپنیز آگے بڑھیں. میڈیسن آپ دیکھیں, ایک تم ڈاکٹر کو کس ملک نہیں گھماتے ہیں, کون سی میڈیسن کمپنی ایسی نہیں ہے. یہ مصیبت کی گھڑی ہے, تمہارے پاس اپنی سیلز کی ٹیمیں موجود ہے, کراچی سے خیبر تک. خود آٹا خریدو, ڈسٹریبیوٹروں کو دے دو, ہر گھر میں پہنچا دو. جب اس طرح 3,000 کمپنیاں اتریں گی, میں سمجھتا ہوں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. کچھ نہ کرنا تو پڑے گا, لوگ تو بہت مصیبت میں. اللہ آپ کو ہمت دے. آپ جس طرح سے جٹے ہوئے ہیں, ہماری سپورٹ, ہماری دعائیں, ہر طرح سے دامیں درمیں سخنیں, انشاءاللہ میں آتا بھی ہوں JDC وہاں پہ بھی, سو دیٹ لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. اور لوگوں کا اعتماد اور اعتبار آپ نے جیت لیا, اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. لیکن یہ بار بار لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ اپنا نیکی کر کے. بھائی اس وقت ضرورت ہے. بھائی سوشل ایک ویلفیئر کے پیج پہ کیا ڈلے گا کہ بھائی تم نے 1 بورا آٹا دیا تھا, یہ ہم نے پہنچا دیا بستی میں, اس کی شکل نہیں دکھائی. اب جس نے 1 دیا اس کو کانفیڈنس بڑھے گا, وہ 1,000 دے گا.
اب بات یہ کہ یہاں جس کو دیکھ کر 1000 لوگوں کو ترغیب ملے گی کہ یار سر میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. کراچی کی سیاسی پارٹی وہ اپنے لوگوں کو بول رہی ہے کہ فلاحی اداروں کے خلاف کیمپین چلاؤ, یہ لوگ کل کو سیاسی پارٹی نہ بن جائیں. ارے ہمیں نہیں آنا سیاست میں, آپ کام کرنے تو لوگ بھوکے ہیں, تمہارے اپنے ووٹر بھوکے ہیں, اپنے نام سے بانٹو. میں نے تو اوپن اعلان کیا ہوا جس کو راشن چاہیے مجھ سے لے جاؤ, اپنی سیاسی پارٹی کا تھیلا چڑھاؤ, بانٹو. ہم نے نہیں روکا, اور جو کر بھی رہے ہیں اس کا مذاق بھی نہیں اڑا رہے. ہم تو خود بول رہے ہیں کہ کھانا پہنچا دو, 35,000 بورا میں نہیں بانٹ سکتا ایک دن میں. بالکل. تو آپ ہمارے بازو بن جائیں. ہم نے اوپن بولا ہوا اس وقت, چاہے وہ نمائش چورنگی پہ ہمارا دسترخوان ہو, چاہے جوہر چورنگی پہ دسترخوان ہو, چاہے ایکسپو سینٹر کے اندر کرونا کے مریضوں کو دسترخوان ہو, ہر جگہ پک رہا ہے لائیو. تندور, چولہے, کڑھائیاں سب لگی ہوئی ہیں. چاہے سکھر آئسولیشن سینٹر ہو, چاہے فیڈرل بیریا, ہزاروں پیکٹ لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد بھی سمجھے 1% بھی کسی کو نہیں جا رہا. اللہ سب کی مشکلات آسان کرے, اور آمین آمین. خاص طور پہ مڈل کلاس متوسط طبقہ ہے, دعا بھی کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں سے درخواست بھی کی جا سکتی ہے کہ جنہیں پروردگار نے نوازا ہے. یہی وہ وقت ہے, آپ کی زندگیوں کا سب سے بہترین وقت ہے اگر آپ صحیح معنوں میں کوئی کمائی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. اس طرح کہ کل بھی ہم نے کہا کہ ہر چیز ریلیونٹ ہو گئی ہے. آپ کے مہنگے ترین کپڑے, آپ کے برانڈڈ جوتے, آپ کی مہنگی گھڑیاں, آپ کے بیسٹ پاکستان کے باہر سے لائے ہوئے پرفیومز, آپ کی مہنگی ترین گاڑیاں, آپ کے گھر, ہر چیز غیر متعلق ہو گئی ہے اس ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے جو نظر بھی نہیں آتا. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری اوقات کیا تھی, جو کمائی جس کے پیچھے, جس دولت کے, جس روپے پیسے کے پیچھے ہم بھاگتے تھے. یہی وہ وقت ہے کہ یہ جس دولت نے ہمیں آج کچھ نہیں دیا, نہ ہم پاکستان سے باہر کہیں جا سکتے ہیں, نہ یہاں سے کہیں بھاگ سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ وبا اور پھیلتی ہے تو نہ کوئی علاج کی صورت نکل سکتی ہے, نہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وینٹیلیٹر پہلے اسے ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. سب ایک صف میں اپنے پیاروں کو دفنا بھی نہیں سکتے اقرار بھائی. آپ جتنے بڑے سیٹ ہو, اگر اس بیماری میں مرو گے تو رشتہ دار گھر میں بیٹھے ہوں گے اور مشینیں آگے دفنائیں گی آپ کو. یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, ذاتی مشاہدے میں بھی ہیں میری اس سلسلے میں. چلیں جناب, لیکن آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ظفر صاحب, اور ہماری طرف سے جس لیول پر ہو سکے گا, انڈیویجول لیول پر, ادارے کی لیول پر, برانڈ کی لیول پر, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.